اردو نیوز بلیٹن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کشمیر اسٹیل TMT اور ایمز گارمنٹس بارہمولہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر گراؤنڈ پر اردو خبرنامے کے ساتھ میں عاشق میر آپ کی خدمت میں حاضر۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج دن بھر کی اہم سرخیوں پر۔ پامپور کے نزدیک جنگجوؤں کا حملہ، 2 CRPF اہلکار ہلاک، 3 زخمی۔ جموں و کشمیر میں کورونا سے مزید 11 شہری فوت، نئے 868 معاملات کا اضافہ، متاثرین کی تعداد 79,000 کے پار۔ بھارت چین مذاکرات، 12 اکتوبر کو 7ویں دور کی فوجی سطح کی بات چیت۔ شمالی کشمیر کے سوپور علاقے میں فورسز کا تلاشی آپریشن۔ اور ضلع بارہمولہ کا کھڑکورہ لطیف آباد گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم، بجلی، پانی اور سڑک کی خستہ حالی سے عوام پریشان۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ سری نگر کے مضافات میں جنگجوؤں نے CRPF کی ناکہ پارٹی پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں 2 CRPF اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہوئے جبکہ 3 زخمی ہوئے، جنہیں بعد میں نزدیکی اسپتال علاج معالجہ کے لیے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق نامعلوم مسلح افراد نے سری نگر کے مضافات میں کنڈی زال پل کے نزدیک سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF کی ایک ناکہ پارٹی پر فائرنگ کی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق اس حملے میں کم از کم 2 اہلکار ہلاک جبکہ 3 زخمی ہو گئے، جنہیں بعد میں نزدیکی اسپتال علاج معالجہ کے لیے لیا گیا۔ اس اٹیک کے بعد کئی گھنٹوں تک ٹریفک معطل رہا۔ جموں و کشمیر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس سے 11 لوگوں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ اس طرح سے اب اموات کی کل تعداد 878 تک پہنچ چکی ہے۔ آئے روز کورونا معاملات کے کیسز میں اضافہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے۔ جموں و کشمیر میں آئے روز کورونا مثبت معاملات کی تعداد میں بتدریج اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور اس بیچ متاثرین کی تعداد 79,000 کے پار کر چکی ہے۔ اتوار کو 25 فورسز اہلکاروں سمیت 30 سفر کرنے والوں اور 3 کم سن بچوں سمیت مزید 868 افراد کی رپورٹ مثبت آئی ہے، جس کے ساتھ ہی مزید 11 افراد فوت ہو چکے ہیں۔ اس طرح سے جہاں مہلوکین کی تعداد 1242 تک پہنچ گئی ہے، وہیں متاثرین کی مجموعی تعداد 79,106 ہو گئی ہے۔ مہلوکین میں سے 382 جموں جبکہ 860 کشمیر سے فوت ہو چکے ہیں، جبکہ متاثرین میں سے 31,613 جموں جبکہ 47,493 کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں۔ تازہ 868 میں سے 422 کشمیر جبکہ 456 جموں صوبے سے ہیں۔ ادھر بھارت چین تنازع کو لے کر لداخ میں کشیدگی کم کرنے کے حوالے سے 7ویں دور کی فوجی سطح میٹنگ 12 اکتوبر کو ہوگی۔ اس میٹنگ میں پچھلے دور کی بات چیت میں جن امور پر اتفاق رائے پایا گیا تھا انہیں آگے بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ دونوں طرف کے فوجیوں میں تحفظ اور ٹکراؤ کی صورتحال کو دور کرنے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزارت دفاع کے حکام کا کہنا ہے کہ اس میٹنگ میں 14ویں کور کے موجودہ لیفٹیننٹ جنرل ہریندر سنگھ اور ان کی جگہ لینے والے لیفٹیننٹ جنرل PJK مینن دونوں فوجی کمانڈر شرکت کریں گے، جس طرح سے وہ 6 دور کے مذاکرات میں بھی ایک ساتھ موجود تھے۔ یہاں پر رکتے ہیں ایک چھوٹے سے تجارتی وقفے کے لیے، وقفے کے بعد آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ دیش کے نرمان اور انتی میں سہیوگ، آپ کے ہر قدم میں آپ کا ہمسفر کشمیر ٹربو TMT سریا۔ چاہے بھوکمپ آئے یا طوفان، سرکشت رہیں آپ اور آپ کا مکان۔ اپنائیے آپ کا اپنا کشمیر ٹربو TMT سریا، ٹرسٹ اینڈ ریلائبلٹی۔ بارہمولہ میں ریڈی میڈ گارمنٹس کی دنیا میں جانا و پہچانا نام ایمز گارمنٹس
ہول سیل ڈیلرز اینڈ سپلائرز۔ ہمارے یہاں ہر طرح کے ریڈی میڈ گارمنٹس ہول سیل قیمتوں میں دستیاب ہے۔ بارہمولہ قصبے میں واحد اور منفرد ہول سیل دکان جہاں پر اعلیٰ معیار کے جینٹس گارمنٹس ہول سیل قیمتوں پر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ملبوسات سے وابستہ تاجر ہمارے یہاں سے ہر طرح کی ریڈی میڈ گارمنٹس عمدہ قیمتوں میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیے۔ ہمارا پتہ ہے ایمز گارمنٹ متصل لالا کمپلیکس فرسٹ فلور PWD روڈ بارہمولہ۔ رابطے کے لیے ڈائل کریں 7006049296 7006951006 9906424521۔ وقفے کے بعد آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے۔ ادھر شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے بلگام علاقے میں فورسز نے دوپہر کو سرچ آپریشن جاری کیا تھا۔ اس سرچ آپریشن کے دوران علاقے میں جنگجوؤں کے موجودگی کی خبر ملی تھی، جس کے بعد فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کیا اور تلاشی کارروائی شروع کی۔ تلاشی کارروائی کے دوران ابھی بھی جنگجوؤں کی تلاش جاری ہے۔ اطلاعات کے مطابق جنگجوؤں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے کے بعد فوج کی CRPF اور جموں و کشمیر پولیس کی مشترکہ ٹیم نے بلگام کو محاصرے میں لیا اور تلاشی آپریشن شروع کیا۔ ذرائع کے مطابق علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سخت سیکیورٹی کے تحت نگرانی جاری ہے اور گھر گھر تلاشی لی جا رہی ہے، جبکہ کسی بھی فرد کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ آخری اطلاع ملنے تک سرچ آپریشن کا سلسلہ جاری تھا۔ ضلع بارہمولہ سے محض 20 کلومیٹر دوری پر واقع لطیف آباد کھڑپورہ گاؤں بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ علاقے کے لوگوں نے اگرچہ کئی بار حکام کی نوٹس میں یہ بات لائی کہ علاقے کی رابطہ سڑکیں خستحال ہو چکی ہے، لیکن آج تک اس سڑک پر سے ملبہ نہیں ہٹایا گیا۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے کئی بار محکمہ PHE سے بھی رجوع کیا تھا کہ پائپ لائن خراب ہونے کی وجہ سے انہیں کئی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن آج تک ان پائپ لائنز پر بھی مرمت کا کام شروع نہیں کیا گیا۔ جہاں سرکار بیک ٹو ولیج پروگرام کے تحت گاؤں میں تعمیر و ترقی کے حوالے سے بلند بانگ دعوے کرتی رہتی ہے، تو وہی جموں و کشمیر کے بارہمولہ ضلع کے کئی دیہات اس پروگرام کو لے کر ناراض ہی نظر آ رہے ہیں۔ شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کا کھڑپورہ لطیف آباد گاؤں ترقی یافتہ دور میں بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ گاؤں جو ضلع ہیڈ کوارٹر سے محض 20 کلومیٹر کی دوری پر آباد ہے، 21ویں صدی میں بھی سڑک، پانی، بجلی، اسپتال جیسی بنیادی ضروریات سے محروم ہے۔ جب ہماری ٹیم نے اس گاؤں کا دورہ کیا تو ہم نے پایا کہ علاقے کی سڑک جو گزشتہ 7 مہینوں سے لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے خستحال ہو گئی تھی اور متعلقہ محکمہ R&B نے اس گاؤں کی سڑک پر مرمت کا کام آج تک شروع نہیں کیا، جبکہ مقامی لوگوں نے اس سڑک پر سے ملبہ ہٹانے کے لیے اپنے پیسوں سے اس سڑک سے ملبہ ہٹایا۔ شکر گزار ہیں آپ کشمیر کرون کا کہ جو یہاں پہ پہنچے، آپ نے وقت نکالا، آج تک یہاں کوئی بھی نہیں آیا، تو آپ نے یہاں کے موقع کی حالات آ کر دیکھی کہ یہاں کے کیا حالات ہیں، روڈ کیسے ہیں، پانی کی لائن ہے یا پائپ وہ کیسی ہیں، بجلی لائن کیا ہے۔ یہاں ہم لوگوں کو اتنی مشکلات پڑتی ہے کہ کہنے کی بات نہیں۔ 21ویں صدی بھی چل رہی ہے، لیکن آج تک ہمیں وہ پرانا ہی سسٹم، آج سے پہلے جو 50 سال تھا وہ حالات آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ نہ یہاں کا راستہ ہے، نہ یہاں کی بجلی لائن ہے، نہ یہاں کی کوئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ بیک ٹو ولیج اتنے 2 بار ہو چکے ہیں، اب تیسری بار بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ سب سے پہلے بولیں کہ ہم نے کیا کیا۔ اگر بلاک ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو بلاک ڈپارٹمنٹ نے اتنے کام ہر جگہ جو ہوتے ہیں، تو یہاں لطیف آباد میں کوئی کام دکھائیں، کہیں پانی کا کام کیا ہے انہوں نے، کہیں بنڈ پروٹیکشن دیے ہیں، کچھ بھی نہیں یہاں آج تک ہوا ہے۔ جو بھی کام ہے بالکل زیرو پر ہے۔ آپ نے خود ہی دیکھا کہ یہاں اس وقت لوگوں میں کتنا غصہ تھا، یہاں کی بہت ہی عوام جو ہے بالکل غریب عوام ہے، تو جنہوں نے 100 روپیہ 200 روپیہ ہم نے چندہ جمع کر کے اس دور میں بھی تو ہم نے یہ مشین لگا کر تھوڑا سا راستہ ٹھیک کیا۔ اگر ہمیں یہاں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، وہ ہمیں 4 پائپیں اٹھا کے یہاں سے چندوسا 4 کلومیٹر لینا پڑتا ہے، وہاں سے ہمیں گاڑی ملتی ہے۔ تو آج تک یہاں بالکل کوئی کام نہیں۔ ہم گورنر صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحب جو یہاں کے ہیں ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ہماری طرف بھی توجہ دیں، راستہ ہے، کہیں پانی ہے، بجلی ہے، تاکہ ہماری ہم غریب لوگ بھی جی مدد نہیں ہمیں ہوئی ہے۔ 7 مہینے ہو گئے ہیں۔ جی کہاں رہ رہے ہیں آپ؟ ہم دوسرے جگہ میں شیڈ میں رہ رہے ہیں۔ شیڈ میں رہ رہے ہیں؟ ابھی شیڈ میں، ابھی آگے ابھی سب شیڈ میں ہے، ابھی کچھ تو ڈھوک میں گئے ہیں، وہ بھی آ کر شیڈوں میں رہیں گے۔
अभी 7 महीने हो गए, हमें बर्फ आने वाली है, सर्दी का मौसम है, हमें कुछ मिला नहीं है, हम बना नहीं कुछ सके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब इसी तरह है। अभी किसी ने कुछ भी उठाया नहीं यहाँ से। हमारा सब कोई बर्तन वगैरह सब यहाँ दब गया है, बिस्तर दब गए हैं। अभी कुछ नहीं किसी ने मिला है। एक जगह से दूसरी जगह कागज हम ले जाते हैं, उधर से बोलते हैं उधर ले जाओ, उधर से बोलते हैं उधर ले जाओ। आज 7 महीने हो गए हम कागजों के पीछे चल रहे हैं, ना तो कुछ दिया गया है ना कोई देने वाला है यहाँ पे। तो हमारे घर भी बर्बाद हो गए, बच्चे दूसरी जगह में, खुद तीसरी जगह में। हम तो इसी मुश्किलात में लगे हैं, गवर्नमेंट दे भी नहीं रही है। जिला बांडीपोरा के कुननशाह इलाके के लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि उनकी सड़क पर से काम सुस्त रफ्तारी से किया जा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कई मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। इलाके के लोगों ने अगरचे कई बार महकमा दीही तरक्की से इस हवाले से रुजू किया था, ताहम आज तक इस सड़क पर तामीर का काम जूं का तूं पड़ा हुआ है। मुकामी लोगों ने शिकायत की है कि उनके इलाके में महकमा दीही तरक्की की जानिब से एक सड़क पर सुस्त रफ्तारी से काम किया जा रहा है, जिससे उनको कई मुश्किलात दरपेश है। उन्होंने मजीद कहा है कि अगरचे उन्होंने कई बार मुतल्लिका महकमे को इस ज़िम्मन में कहा है कि ताहम आज तक इनकी मुश्किलात का अजाला न हो सका। इलाके के लोगों ने ज़िला के डिप्टी कमिश्नर से मुतालबा किया है कि सड़क की मरम्मत के हवाले से काम जल्द अज जल्द शुरू किया जाए। शामला कॉलोनी से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ इस वक्त तमाम लोग शामला कोच में जमा है। आज तक 2 दफ़ा इसको ये काम आया है, मगर पहले भी दफ़ा तकरीबन 1 महीना यहाँ जो बोल्डिंग वाला रोडी जोड़ी इसको डाली गई थी, वो तकरीबन 1 महीना कंटिन्यू रही। उसके बरकस भी उठाया गया, लोगों को ज़बरदस्त तकलीफ पहुँचा। उससे बरकस दोबारा काम आया और वहाँ तकरीबन उसने पूरा काम किया। पहले उसके तमाम सिस्टम उसकी जो फॉर्मेलिटीज वो पूरी हो चुकी थी यहाँ, और दूसरे दिन आज महीना हो गया वैसे सेम पोजीशन जो पहले पोजीशन थी यहाँ इस वक्त भी लोगों को बरकत ज़बरदस्त तकलीफ है। और आज तक जब से मैं क्लियर ये कह रहा हूँ, जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज तक इस कोच को कोई, इस एरिया को, इस गाँव को कोई काम किसी नहीं किया, चाहे वो हाकिम है, मिनिस्टर लोग है, कोई भी लोग है, यहाँ तक कोई काम इस आज तक नहीं हुआ है। ये जैसे थे वैसे थे, जो 1947 में यहाँ पोजीशन है वैसे इस गांव में वैसे पोजीशन है। कोई भी मारा करे, कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ कि चूंकि हमने आज 70 से लेकर टिल देर तक इस गांव में कोई ऐसा काम किया जो यहाँ मौजूद है। पतमे रेत कोचस कम से कम 2 रेत ब्रो 3 रेत ब्रो कोच कम 3 रेतन त्राय है डाड़ यथ कोचस तम पे दुबक यथ कोच बराबर टॉप पे बॉटमस ताई, यानी कि इस कम हसा कर ठेकेदार बॉटम पे कर तम टॉप कम। यह कोच रो तम साथ अधूरा पेंडिंग तम पे गो मुश्किलात पे कर सफर पे कर तम पे आय सह ठेकेदार तमिस बार बार पे तमिस वन पे पे डड़ तुल पाने सत दोबारा आयत बी कम तो ओतर पतमे ठेकेदार सबन वो नो बैक टू विलेज प्रोग्राम पे त्रैखस डड़स भी दुबक ये पाथ टाइल पाथ तम मजीद पे गई 2-4-5 रोज पे ठेकेदार सब ये कम लगा दोपन सह गो फंडस हसा गई वापस तुम हसा त्रे R&B मज तुम फंडस, यानी फिलहाल कुन जाए मैगडमाइजेशन कर हेको कर फिलहाल त्रो पेंडिंग। अस गई ये कम से कम 10 दो ओत लोग बचस अकिस दबस तमिस पे पे थोड़ा जंग लोग तमिस सर्जरी पे तमिस कर तम मूजूब अ गसान मुश्किलात वन हुकूमत DC सबस कर अपील मेहरबानी ये कोच कुन दियो तवज्जो। आज के इस खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेजबान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाजत, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज। उर्दू न्यूज़ बुलेटिन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर स्टील TMT और एम्स गारमेंट्स बारामुला। बारामुला में रेडीमेड गारमेंट्स की दुनिया में जाना व पहचाना नाम एम्स गारमेंट्स होलसेल डीलर्स एंड सप्लायर्स। हमारे यहाँ हर तरह के रेडीमेड गारमेंट्स होलसेल कीमतों में दस्तयाब है। बारामुला कस्बे में वाहिद और मुनफरिद होलसेल दुकान, जहां पर आला मयार के जेंट्स गारमेंट्स होलसेल कीमतों पर आप हासिल कर सकते हैं। मलबूसात से वाबस्ता ताजिर हमारे यहाँ से हर तरह की रेडीमेड गारमेंट्स उम्दा कीमतों में हासिल कर सकते हैं। अपने कारोबार को फरोग देने के लिए आप हमारे पास तशरीफ ले आइए। हमारा पता है एम्स गारमेंट मुझसे लाला कॉम्प्लेक्स, 1st फ्लोर, PWD रोड, बारामुला।
رابطے کے لیے ڈائل کریں 7006049296 7006951006 9906424521. यूरोपियन स्टाइल फर्नीचर दुनिया में हर किसी का दिल जीतने के बाद अब वादी कश्मीर में पहला 3D शोरूम हैटल फर्नीचर, जिसमें कोई कील नहीं और जर्मन लकड़ी में इटालियन फिनिशिंग से तैयार किया हुआ फर्नीचर. विजिट हैटल फर्नीचर, डॉक्टर बाग नौगाम बाईपास टू नटीपुरा रोड, श्रीनगर. फोन नंबर 9149494043 01943518181.